سیکورٹی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فوری طور پر چند منٹ کے اندر اندر جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور بھارت نے جو ایک انت مچایا ہوا تھا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے بعد سے بار بار جو صورتحال بن رہی تھی، اس میں بھارت کو پاکستان نے ہر قسم کی پیشکش کی تحقیقات کے لیے، جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے، نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن بھارت اس پوری مدت کے دوران ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکا، اور ان ثبوت پیش کرنے کی بجائے بھارت نے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ اور میں نے بار بار یہ بتایا ناظرین کو کہ مودی کی یہ آخری ٹرم ہے، اور آر ایس ایس کا ہمیشہ ایجنڈا یہ رہا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے نقصان پہنچائے، اور یہ جو ہے اب آخری لمٹ تھی جس کو انہوں نے کراس کیا آج۔ اور پاکستان کے 3 جو اہم ترین اڈے ہیں، خاص کر نور خان ایئر بیس، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے اہم اس لیے کہ پاکستان کی جتنی وی آئی پی موومنٹس ہوتی ہیں، جس میں آپ کے بیرون ملک سے جو گیسٹ آتے ہیں، ڈگنیٹیز آتی ہیں، وہ یہاں پر لینڈ کرتی ہیں، پاکستان کی ڈگنیٹیز یہاں پر لینڈ کرتی ہیں، کیونکہ یہ اب کمرشل ایئرپورٹ نہیں رہا ہے، تو یہ اور بالکل اس کو ہارٹ کہہ سکتے ہیں راول پنڈی کا، اس کے آس پاس تمام آبادیز ہیں، گھنی آبادیز ہیں، وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے شور کوٹ میں کیا گیا ہے، اور ایک اور مقام پر بھی کیا گیا ہے، چکبال میں جو ایک ایئرپورٹ ہے وہاں پر بھی ایئر بیس پر جو اٹیک کیا گیا، تینوں مقام بنا دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ میرے خیال میں پاکستان کی جو لمٹ تھی، پاکستان کی جو امن کی خواہش تھی، پاکستان کی جو معاملات کو اسکلیٹ کرنے سے نیچے لانے کی تھی، ٹیمپریچر کم کرنے کی تھی، اب وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اور دوست ممالک نے کوششیں کی تھی، سعودی عرب تھا وہ، یا چاہے ایران تھا، چاہے قطر ہے، ان تمام کی کوششیں بھی اب جو ہے ناکام چلی گئی ہیں، اور اب پاکستان کے پاس بھارت نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ پاکستان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ بھرپور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جواب دے، اور ان کو سبق سکھائے اور ان کو بتائے کہ پاکستان کوئی چھوٹا یا کمزور ملک نہیں ہے۔ پاکستان نے آپ کو 7 اور 8 مئی کو بھی یہ ثابت کر دیا تھا جب آپ کے 5 طیارے گرائے تھے، اور ساری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی فورس بھارت کے مقابلے میں زیادہ پروفیشنل ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور پیسفل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریئیکٹ کرتی ہے، کبھی بھی جو ہے ایڈوانس میں کارروائی نہیں کرتی، کبھی سویلین پر اٹیک نہیں کیا جاتا، اور بالکل اس کے اگینسٹ بھارت کا رویہ ہے جو ایک غیر ذمہ دار اور ناپسندیدہ ملک کا ہوتا ہے، بھارت کا وہ رویہ ہے۔ اور آج بھی انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا۔ 2 روز سے جو ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے اس میں بھی پاکستان نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن اب جو ہے بھارت نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا پاکستان کے پاس، پاکستان کی فورسز کے پاس، کہ ریٹریٹ کریں اور جواب دیں، اور جوابی کارروائی ہو رہی ہے۔ جی ثناء اللہ خان، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اب معاملہ کسی طور حل ہو سکے گا؟ واضح طور پر امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ خطے میں کشیدگی نہ پھیلائی جائے، اس کے علاوہ سعودی عرب ہو، ایران ہو، دیگر ممالک ان کی جانب سے ثالثی کی کوششیں کی گئیں۔ کیا وجہ ہے کہ بھارت یہ نہیں چاہتا کہ خطے میں امن ہو؟ دیکھیں، بھارت کے اپنے عزائم ہیں، اور خاص کر جو بھارت میں 2014 کے بعد جو جماعت مصر اقتدار آئی ہے، ان کا ایجنڈا ہی پاکستان سے نفرت ہے۔ آپ پورا دیکھ لیں، بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیں، کشمیر میں 370 کا جو انہوں نے آئین میں تبدیلی کی وہ دیکھ لیں، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تو کشیدگی اور جنگ تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن مودی سرکار نے کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آرٹیکل 370 کو ختم کیا، تو وہیں سے آغاز ہو گیا تھا۔ اور اس سے پاکستان کو، پاکستان کی جو سیاستدان تھے، پاکستان کی جو فورس ہے، ان کو اسی دن سمجھ آ گیا تھا کہ آر ایس ایس، بی جے پی کی جو حکومت ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ تو وہ آج لمٹ اس کی اب پوری ہو چکی ہے۔ جہاں تک انہوں نے آنا تھا، ان کے جو سیاسی مقاصد، ان کے فوجی مقاصد، وہ تمام ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ان کا آگے کیا ایجنڈا ہے وہ بھی ان کو اس بات کا سبق سکھانے کا ٹائم آ چکا ہے، کیونکہ جتنی لمٹ تھی وہ کراس کر چکے ہیں۔ اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس اب انہوں نے آپشن کوئی نہیں چھوڑا۔ ٹھیک، اچھا، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں ثناء اللہ خان کہ طاقت کا نشہ بھی ہے، اقتدار کی ہوس ہی ہے، اپنے ہی ملک میں فالس فلیگ آپریشن کرنا۔ ثناء اللہ خان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔
पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान मरसूस का आगाज कर दिया गया है। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये ये बताते हैं कि भारत में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। आपको इस बारे में बता दें कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब भारत के खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ ऑपरेशन को बनियान मरसूस का नाम दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जो जारियत की जा रही थी भारत की जानिब से, पाकिस्तान ने उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान मरसूस का आगाज कर दिया गया है। इससे ऑपरेशन बनियान मरसूस का नाम दिया गया है। वाज़ेह रहे कि खित्ते में कशीदगी भारत की जानिब से बढ़ाई जा रही थी, पाकिस्तान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। आपको इस बारे में बताएं कि पाकिस्तान ने भारत के बयास के इलाके में बरामूस में तबाही कर दी है। पाकिस्तान ने बयास के इलाके बरामूस स्टोरेज साइट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का आगाज किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान मरसूस का आगाज कर दिया और पाकिस्तान ने बयास के इलाके में बरामूस स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से बारहा ये पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बयास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया है। भारत में मजीद जगहों पर हमले करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जिसे बनियान मरसूस का नाम दिया गया है। पाकिस्तान ने बयास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया गया है, जबकि दीगर इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। भारत में मजीद जगहों पर हमले किए जा रहे हैं और उसको टारगेट किया जा रहा है। भारत में मुतादिद अहदाफ को निशाना बना दिया गया है और मजीद अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसे बनियान मरसूस का नाम दिया गया है। पाकिस्तान ने बयास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया गया है। DGISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि हम 100 नहीं 200% तैयार हैं। अब जो इत्तलात सामने आ रही हैं, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिसे बुनियान मरसूस का नाम दिया गया है। पाकिस्तान ने बयास के इलाके में ब्राह्मोस